جہاں تک ہو سکے اپنے خون کو پاکیزہ بناؤ، جہاں تک ہو سکے خون کو پاکیزہ بناؤ، اس لیے کہ صفات پیدا ہوتی ہیں جب آدمی اپنے خون کو پاکیزہ رکھتا ہے. اور جتنی بھی گندگیاں معاشرے کی لائن کی یا اخلاقی لائن کی انسان سے ظاہر ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑا دخل اس کے خون کے فساد کو ہوتا ہے. سب سے بڑا دخل، سب سے بڑا دخل خون کے فساد کو ہے. اس لیے میں نے عرض کیا پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادات بگڑتی ہیں. پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادت بگڑتی ہیں. پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادات بگڑتی ہیں. سب سے بڑا دخل عبادات کے کمال میں وہ خون کو ہے، اور سب سے زیادہ یعنی معصیت کی طرف جو آدمی جاتا ہے وہ صرف خون کی خرابی سے. جس طرح جسمانی بیماریاں خون کی خرابی سے ہوتی ہیں، اس طرح عبادات کی لائن کی خرابیاں وہ خون کی خرابی سے ہوتی ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے رہے، لقمے کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ نکل کر باہر آیا. لوگوں نے اسے معمولی سمجھا کہ آپ نے اس لقمے کے لیے اتنی کوشش کیوں کی ہے؟ فرمایا اگر جان لے کر بھی نکلتا تو اس کو نکالتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں مال کی بے رغبتی پیدا کی. مال کی بے رغبتی پیدا کی، اپنے صحابہ کے دلوں میں مال کی بے رغبتی پیدا کی. اس لیے آپ کے صحابہ مالیات کے معاملے میں بڑے امین تھے. مالیات کے بارے میں بہت امین تھے. دیکھو امانت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی امانت میں امتحان لیتے ہیں. جو امانت میں امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اگلا کام دیتے ہیں. اللہ ان کو اگلا کام ان سے لیتے ہیں. صحابہ امانت داری میں اس لیے کہ دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے خیانت کا تصور نہیں تھا. خیانت تو وہ کرتا ہے جس سے مال کی محبت ہوتی ہے. جس میں مال کی محبت، وہ خیانت کرے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں میں جماعتوں کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ 3 دن تک صحابہ کو ان کے ملک و مال کی نفرت، ان کے دلوں میں ان کے ملک و مال کی نفرت بٹھاتے رہے. 3 دن تک تو آپ نے یہی بیان فرمایا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے ملک و مال کی طرف نظر مت اٹھانا. اس لیے کہ داعی کا تو اشراف ہی کافی ہے. داعی کا تو اشراف ہی کافی ہے. سوال کی تو نوبت داعی کو نہیں آتی. اشراف ہی بہت کافی ہے. یہ کہیں کہ اشراف بھی پیدا نہ ہو. اشراف بھی پیدا نہ ہو کیونکہ اشراف اصل ذریعہ ہے سوال تک پہنچانے کا. اشراف اصل ذریعہ ہے سوال تک پہنچانے کا. صحابہ کرام ان ذمہ داریوں کو کتنی امانت داری کے ساتھ پورا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنے پاس بلا کر رکھتے تھے لوگوں کو، انہیں ملکوں کے تقاضوں پر استعمال کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں اپنے صوبوں میں رہتے ہوئے کام کر لیں. حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ علماء ہوں یا غیر علماء، ان کو جب تک ایک مدت مدینے میں نہ رکھنے اپنے پاس، ان کو ملکوں میں بھیجتے نہیں. ملکوں میں بھیجتے نہیں. 1 سال یہاں رہو کم سے کم. ایک صاحب تھے جو بڑے احادیث کے حافظ تھے، انہوں نے چاہا باہر کے ملک میں جائیں تاکہ وہاں حدیث کی خدمت کریں، لوگوں کو حدیث سنائیں. حضرت فرمایا نہیں،
پہلے تم میرے پاس یہاں رہو. 1 سال تک رو کے رکھا مدینے میں, 1 سال تک رو کے رکھا مدینے میں, 1 سال تک رو کے رکھا مدینے میں. 1 سال کے بعد فرمایا کہ ہاں اب تم جاؤ. میں نے تمہیں مدینے میں رکھا تھا اس لیے تاکہ میں اندازہ کر لوں کہ تمہارا مزاج, تمہاری طبیعت کیا ہے, اور تم یہاں رہ کر یہ بھی اندازہ کر لو کہ کیوں کون سی حدیثیں ہمیں جا کر وہاں بیان کرنی ہیں. تمہارا کا یہ معمول تھا. اگر کسی کو گورنر بنا کر بھی بھیجنا چاہتے تھے کسی ملک میں, تو اس کو بھی اپنے پاس رکھ کر, اپنے ساتھ رکھ کر دیکھا کرتے تھے, اور کسی بھی معمولی بات کی وجہ سے سوچ لیا کرتے تھے کہ یہ آدمی اس کام کے قابل نہیں ہے. عجیب قصہ ہے. ایک صاحب کو حضرت عمر نے اپنے پاس بلا کے رکھا اور پھر ان کو ایک ملک کا گورنر بنانا طے کیا کہ اس کو فلاں ملک کا گورنر بنایا جائے. دیکھو کتنی باریکیاں دیکھی جاتی تھی, کتنی باریکیاں دیکھی جاتی تھی. اس لیے کہ دیکھو دوستو عزیزوں, صحابہ اتنی امانت داری کے ساتھ کام کرتے تھے کہ کیونکہ جب تک کامل اطاعت نہ ہو اس وقت تک کوئی کام درست نہیں ہوتا. کوئی کام درست, جب تک کامل اطاعت نہ ہو کوئی کام درست نہیں ہوتا. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جتنا کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اتنا کام کر کے آ جاتے تھے. جتنا کام کرنے کے لیے بھیجا جائے اتنا کام کر کے آ جاتے. سب سے زیادہ یعنی اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت سے مواقع خیر کے نظر آویں لیکن وہ اپنے آپ کو حکم کا پابند سمجھیں اور بڑے بڑے مواقع چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ ہمیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے میدان کا حال معلوم کرنے کے لیے, جاؤ اور میدان کا حال دیکھ کر آؤ. اور یہ فرمایا کوئی نیا کام خود سے مت کرنا, تو واپس نہ آ جاؤ, جب تک واپس نہ آ جاؤ. وہاں گئے تو دیکھا سارے مشرکین پڑے سو رہے اور اکیلے ابو سفیان وہ سارے مشرکین کے سپہ سالار وہ ہاتھ کانپ رہے, آگ پر ہاتھ کانپ رہے تھے, سردی زیادہ تھی. حضرت حذیفہ کو خیال آیا موقع اچھا ہے, موقع اچھا ہے, اسا قدر کر دوں. تیر نکال لیا, نشانہ لگا لیا, سب کچھ کر لیا اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. فرماتے ہیں جو ہی میں نے ارادہ کیا اسے قتل کرنے کا, ایک دم خیال آیا کہ نہیں, مجھ سے کہا گیا تھا کوئی نیا کام مت کرنا, کوئی نیا کام مت کرنا. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ہدایت کی وجہ سے اس موقع کو میں نے چھوڑ دیا, ابو سفیان کو قتل نہیں کیا. حالانکہ یہ ایسا کام تھا کہ کہنے والے یہی کہتے کہ تم نے اچھا کیا, لیکن جب مجھ سے کام کرنے کے لیے کہا نہیں گیا تو یہ کام میں کیوں کروں. اتنی پابندی ہدایات کی, کہیں ہدایات کی ایسی پابندی کرو جیسا قلب معلم ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے قلب معلم کہتے ہیں سدھایا ہوا شکاری کتا, سدھایا ہوا شکاری کتا.
سدھایا ہوا شکاری کتا، ان سے ان کتوں کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کتے کا شکار جب حلال ہوگا مالک کے لیے، اس کتے کا شکار مالک کے لیے جب حلال ہو سکتا ہے جب اس کتے کے اندر دو صفتیں ہوں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ شکار کر کے لا کے مالک کو دے، خود اس میں سے نہ کھائے۔ اگر خود کھاتا ہے اس میں سے تو پھر اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ کتا شکار کی طرف چھوڑا جائے اور یہ اپنی قوت سے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو، اس درمیان مالک کتے کو روکے تو کتا فوراً رک جائے، شکار پر حملہ نہ کرے۔ بہت توجہ طلب بات ہے، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ جیسے ہی مالک اس کو روکے فوراً اس کے کہنے سے رک جائے۔ اگر وہ مالک کے کہنے پر رکتا نہیں ہے اور شکار کی طرف حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ اس کتے کا شکار حلال نہیں ہے۔ اتنی اطاعت کرنے والا ہو مالک کی کہ شکار کی طرف جب چھوڑ دیا جاوے اس کو تو مالک کے کہنے پر درمیان میں رک جاوے۔ تو آئی بات نہیں آئی؟ ہاں، تو کہا جائے گا کہ ہاں اس کتے کا شکار حلال ہے، کیونکہ یہ کتا مالک کی دو طرح اطاعت کرنے والا ہے، ایک تو روکنے پر رک جانے والا ہے اور دوسرے خود اس میں سے کھانے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، یہ مثال دی ہے اطاعت۔ ہم نے یہ چاہا ہم نے یوں کر لیا، ہم نے یہ چاہا ہم نے یوں کر لیا، اس سے آپس کی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پھر ہر ایک کا رخ اپنی جہاد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے بنیادی کہ اطاعت میں کیسے قلب معلم کی طرح، قلب معلم کی طرح سدھایا ہوا کتا کہ جہاں روک دیں گے وہاں رک جائیں گے، چاہے آگے کتنا اچھا موقع ہو، آگے چاہے کتنا اچھا موقع ہو۔ بعض صحابہ کا تو اس طرح امتحان لیا گیا، عین فتح کے وقت جب سارا میدان ان کے ہاتھوں فتح ہو رہا تھا، انہیں عین وقت معزول کر دیا گیا، عین وقت معزول کر دیا گیا۔ انہوں نے معزولی پر یہ نہیں کہا کہ محنت تو ہم نے کی اور عین وقت پر ہمیں کام سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہاں عجیب بات، بلکہ کہنے لگا الحمدللہ اب تک تو پابند ہو کر کام کرتے تھے، اب تک امیر بن کر کام کرتے تھے، اب تو اللہ نے موقع دیا ہے کھل کر کام کرنے کا، اب مامور بن کر کام کریں گے۔ اب مامور بن کر کام کریں گے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقرری ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ تقرری ترقی کا ذریعہ ہے، ہمارا تقرر ہو جائے تو یہ ہماری ترقی ہو گئی۔ حالانکہ صحابہ کے زمانے میں معزولی ترقی کا ذریعہ تھا، صحابہ کے زمانے میں معزولی ترقی کا ذریعہ تھا، اور تقرری سے ڈرتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی عہدہ دیا گیا تو قیامت ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اتنا ڈرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو حکم دے کر ان سے کام کراتے تھے، ڈرتے تھے ذمہ داری سے، ذمہ داری کے ذمہ داری قبول کرنے سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ معزولی تنزلی کا ذریعہ ہے، نہیں، حالانکہ معزولی ترقی کا ذریعہ ہے، اور تقرری جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اگر اپنی طلب سے عہدہ مانگتا ہے تو یہ تنزلی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام امانت داری میں
کوشش کرتے تھے اس کی کہ اپنے آپ کو اجتماعی مال سے بچائیں، اپنے آپ کو اجتماعی مال سے بچائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 5000 وظیفہ دیتے تھے ان کو، 5000 وظیفہ، 5000 وظیفہ۔ گورنر تھے سلمان فارسی، 5000 وظیفہ ملتا تھا۔ اس 5000 وظیفے کو وہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور اپنی گورنری کے ساتھ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے کھجور کی پتیاں جمع کر کے اس کا ٹوکرا بناتے، پھر وہ ٹوکرے بیچتے، پھر ان سے جو آمدنی ہوتی اس میں سے اپنے گھر کا خرچ بھی چلاتے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے، اس میں سے صدقہ کرتے تھے۔ جا کے سننا بات، اس میں صدقہ کرتے تھے۔ یعنی 5000 جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس کو کہتے تھے یہ میرا حق نہیں ہے، اگر میں اس میں سے اپنی ذات کا خرچ کروں تو یہ میری خدمت کا، گورنری کی خدمت میں آخرت کا بدلہ ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ عجیب بات، آخرت کا کیا ہوگا اگر میں نے اس 5000 میں سے اپنی ذات کا خرچ کر لیا، کم یا زیادہ، تو یہ خدمت کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے گا، آخرت کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو وظیفہ ہے اس کو تو مزاج پہ خرچ کرنا نہیں، اپنی ضرورت کے لیے ٹوکرے بنا کر بیچیں، اس کی آمدنی سے صدقہ بھی کریں، گھر کا خرچ بھی چلانا۔